جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری پر مختلف پروگرام پیش کیے ہیں، اور اب خاکسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے خلق، آپ بحیثیت ایک تاجر کے عنوان پر ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے خلق، آپ بحیثیت ایک تاجر کے پر پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانہ میں عرب کے عام لوگوں کا، بالخصوص مکہ والوں کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی خواہش اور تحریک پر تجارت کا کام شروع کیا۔ مکہ سے تجارتی قافلے یمن، شام اور بحرین وغیرہ کی طرف جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ملکوں میں تجارت کی غرض سے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاشرہ میں اپنی صداقت، دیانت اور امانت کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کے قریب تھی، اس وقت آپ کے اس پاک کردار کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی مال دے کر شام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیجا، اور اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ واپسی پر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکمل معلومات دی۔ اللہ تعالی کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تجارتی سفر بہت کامیاب رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت منافع حاصل ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، دنیا میں ہمیشہ سے دنیا کی اکثریت کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں تجارت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تجارت کے پیشے کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تجارت کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اپنے اموال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرتے وقت کیوں خیانت کا ارتکاب کریں گے؟ گویا انفاق فی سبیل اللہ ایک تربیتی کورس ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ تجارت میں صداقت، دیانت اور امانت کو بروئے کار لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بھی تجارت کے آداب بطور خاص سکھائے، اور تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کی ترغیب بھی دی۔ حدیث کی کتاب ابن ماجہ کتاب و تجارات اور ترمذی کتاب البیوع میں روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار سچا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہے۔ اور ابن ماجہ کتاب و تجارت میں روایت ہے کہ قیامت کے دن بعض تاجر فاجر ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ ان روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کمانا منع نہیں ہے،
مگر شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت اور دیانتداری سے روزی کمانے والوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں۔ حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے انصار میں سے ایک شخص نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ایک ٹاٹ ہے جو کچھ تو نیچے بچھا لیتے ہیں اور کچھ اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور پانی پینے کا ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں چیزیں لے آؤ، اور وہ شخص وہ دونوں چیزیں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہاں پر موجود صحابہ سے پوچھا، یہ چیزیں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کی کہ وہ دونوں چیزیں 1 درہم میں خریدتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ کوئی ہے جو 1 درہم سے زیادہ دے۔ ایک دوسرے صحابی نے عرض کی کہ وہ ان چیزوں کے 2 درہم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم اس انصاری کو دیے اور فرمایا کہ تم 1 درہم کا کھانا خرید کر گھر میں دے دو اور دوسرے سے کلہاڑی کا پھالا خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلہاڑی کا پھالا لیا اور اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ٹھونک کر فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹو، اکٹھی کرو اور بیچو، اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ شخص لکڑیاں کاٹ کر بیچتا رہا۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 15 دن کے بعد حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے کچھ سے اپنی خوراک کا انتظام کرو اور کچھ سے کپڑوں کا انتظام کرو، اور فرمایا کہ خود کمانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے روز ایسی حالت میں حاضر کیے جاؤ کہ مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پر ہو۔ خاکسار نے بھی جو حدیث بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ان کے حالات کے مطابق بعض پیشے اختیار کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کو پالنے اور بکریوں کی تجارت کے پیشے کو بھی بہت پسند کیا کرتے تھے۔ حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو بکریاں پالنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال روزی کمانے کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح قرار دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے سے سخت کراہت تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اور میرے گھر والے شکار پر گزارا کرتے ہیں۔ میں شکار کے لیے نکلتا ہوں تو با جماعت نماز ادا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شکار کو حلال قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے عذر کو بہتر سمجھتا ہے۔ تلاش معاش بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، صحیح بخاری کتاب الکفالہ میں ایک روایت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے 2 افراد کی اچھی نیتوں، قرض لینے اور عمدگی کے ساتھ قرض کی ادائیگی کا انتظام کرنے کا واقعہ سنا کر سمجھایا کہ جب ایک انسان صداقت، امانت اور دیانت سے کام لے رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگا۔ اس نے گواہ کا مطالبہ کیا۔ قرض لینے والے نے کہا کہ اللہ ہی کافی گواہ ہے، اور پھر اس نے ضمانت مانگی تو قرض لینے والے نے کہا کہ اللہ ہی کافی ضامن ہے۔ اس پر قرض دینے والے نے ایک مقررہ مدت کے لیے 1000 دینار قرض دے دیا، اور قرض لینے والا قرض لے کر اپنے تجارتی سفر پر نکل گیا۔ اور پھر ایک دن قرض لینے والا سمندر کے کنارے آیا تاکہ وہ سمندر پار اس قرض دینے والے کے پاس جائے اور قرض واپس کر دے، مگر اسے کشتی یا بحری جہاز نہ ملا، مگر وہ قرض لینے والا اپنے کیے گئے وعدے کے موافق قرض واپس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سمندر کے کنارے ایک لکڑی تلاش کی، اس لکڑی کو ایک جگہ سے کھودا، اس میں جگہ بنائی، اور وہاں قرض خواہ کے نام ایک خط رکھ دیا جس میں 1000 دینار بھی تھا۔ اس قرض واپس کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ، قرض دینے والے نے اللہ ہی کو گواہ ٹھہرایا تھا اور اللہ ہی کو ضامن ٹھہرایا تھا، اور اے اللہ، میں نے وقت مقررہ پر قرض واپس کرنے کی کوشش کی، مگر آج سواری کا انتظام نہ ہو سکا۔ اے اللہ، اب میں یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے وہ لکڑی سمندر میں بہا دی۔ اب دوسری طرف یہ ہوا کہ وہ قرض لینے والا بھی اس مقررہ دن اپنے اس دوست کے انتظار میں سمندر کنارے پہنچا، مگر کوئی سواری نہ آئی۔ جب وہ شام کو گھر واپس آنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی سمندر کے کنارے آ لگی ہے۔ اس نے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ ایندھن کے کام آوے گی، اور جب اس شخص نے گھر آ کر اسے پھاڑا تو اس میں قرض دینے والے کا خط اور 1000 دینار تھا۔ اور پھر اس کے چند دن بعد قرض دینے والے کو موقع ملا تو وہ بھی اس دوست کے پاس آیا، معذرت کی اور 1000 دینار واپس کرنے لگا۔ تو اس دوست نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے پہلے بھی 1000 دینار اس طرح بھجوایا تھا؟ جب اس نے تصدیق کر دی تو قرض لینے والے نے کہا کہ پھر میرا قرض تو ادا ہو چکا ہے، اور اس سے مزید 1000 دینار نہ لیا اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ سامعین و ناظرین کرام، مسند احمد میں بھی ایک اور تاجر کا قصہ بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے قرض وصول کرنے والے کارندوں سے کہتا تھا کہ جو آسانی سے مل جائے وہ لے لو، اور جو مشکل ہو اسے چھوڑ دو۔ لوگوں سے درگزر کیا کرو، شاید اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس تاجر کو اس کی اس نیکی کی وجہ سے بخش دیا، یعنی معاف کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تاجر کے لیے دعا بھی فرمائی جو تجارت میں سہولت پیدا کرتا ہے اور لین دین میں آسانی اور نرمی بھی پیدا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور لین دین میں آسانی اور سہولت پیدا کرتا ہے۔ حدیث کی کتاب ابو داؤد کتاب الاجارہ میں ایک روایت اس طرح بیان ہوئی ہے، یہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اشیاء کے نرخ مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور فرمایا، قیمتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی رازق ہے، وہی تنگی اور کوشش پیدا کرتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں میری ملاقات ہو کہ مجھ سے کسی کے خون یا مال کے بارے میں
کوئی مطالبہ اور شکایت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ میں مہنگائی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا۔ اور مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں کے بازار کی قیمتوں کو چڑھانے کی کوئی کارروائی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبعین کو تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کی ترغیب دی، تجارت کے اصول اور آداب سکھائے، اور پھر اپنے عمل سے ان پاکیزہ اصولوں اور آداب کے نمونے قائم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں خرید و فروخت کرنے، لین دین میں صفائی اختیار کرنے، تمام بنیادی امور کو طے کرنے اور ضبط تحریر میں لانے، دست بدست تجارت کرنے اور رسید جاری کرنے کا طریق رائج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تجارت کے لیے بنیادی ضابطہ اخلاق، صداقت اور امانت اور دیانت ہے۔ الغرض، آپ کی سیرت طیبہ پر اس خلق عظیم کی بہت گہری اور نہ مٹنے والی چھاپ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ روانہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا معاوضہ کی پیشکش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔